کیونکہ عبادت تب بنتا ہے کام جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ثبوت ملے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ کبھی کی عبادت نہیں بن سکتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میرے محمد نے فرمایا اب میرے دین کے اندر اگر کسی بندے نے کوئی کام خود ایجاد کر لیا، وہ ایجاد کرنے والا سن لے کان کھول کر، ایجاد دین کے اندر کرنا یہ کسی کا حق نہیں، تیرا حق نہیں، میرا حق نہیں، مولوی یا پیر کا حق نہیں ہے، یا تیرے میرے استاد کا یا مرشد کا یا شیخ کا حق نہیں ہے۔ دین کو دنیا کے اندر بنا کے رائج کرنا یہ رب کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے۔ یہ حق اگر اس حق کے اندر کسی نے شراکت کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 100 سال کے عملوں کو ضائع اور تباہ و برباد کر کے جہنم میں تو ڈال سکتا ہے، کبھی بھی اپنے دربار میں وہ عمل قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ کو تیرے عمل سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ذہن میں بات بٹھا لے، کان کھول کے سن لے۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں میرے محمد کی ریس ہے کہ نہیں، میرے محبوب کی نقل اتاری ہے اس بندے نے کہ نہیں اتاری۔ اگر تو محمد رسول اللہ کی نقل اتاری ہو، نقل سے مراد یعنی سنت پہ عمل کیا ہو، اور جب سنت پہ عمل کیا ہو چاہے ٹوٹا پھوٹا بھی تیرا عمل کیوں نہ ہو، اللہ پھر بھی اسے اپنے دربار میں بڑی قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ لیکن عمل پہ بڑا خرچہ ہو، بڑی تیاری ہو، اور بڑا وقت لگایا ہو، بڑا پیسہ خرچ کیا ہو، اور بہت کچھ کر لیا ہو، لیکن میرے محمد کی سنت اور میرے محمد کے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو اللہ اس عمل کو کبھی منہ لگانے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھ کیا کیا عمل ہے جو دین سمجھ کے دین کے اندر داخل کر دیے گئے۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی گونج ہوتی ہے، میرے پیغمبر نے یہ کام کیا؟ بولو۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام میرے پیغمبر کا طریقہ کوئی نہیں۔ جنازوں کے پڑھ لینے کے بعد پھر دوبارہ دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھ جانا میرے محمد کا طریقہ کوئی نہیں، اور پھر اس کے بعد قبرستان میں دفن کر کے وہاں پہ کھڑے ہو کے اذانیں پڑھنے لگ جانا بھی میرے محمد کا طریقہ کوئی نہیں۔ پھر تعزیت کے موقع پہ آ کے رسمیں کرنے لگ جانا، اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے لگ جانا۔ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا فاتحہ پڑھا رہا ہے، یہ فاتحہ پڑھ رہے ہو یا اپنی حاضری لگوا رہے ہو؟ اللہ کے دربار میں اگر تمہاری حاضری مقصد ہوتی تو تم اپنی حاضریاں نہ لگواتے، اپنا منہ نہ دکھاتے، لیکن آج سارے کا سارا دین رسم بن کے رہ گیا۔ آج سارے کا سارا دین ظالموں نے تباہ و برباد کرنے کے درپے ہو گئے۔ اس لیے یہ جو بدعتی بندہ ہوتا ہے یہ کبھی اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہوتا، یہ تو الٹا اللہ کے نبی جی کو معاذ اللہ خائن کہنا چاہتا ہے، کیونکہ جو بدعت کا کام ایجاد کرتا ہے در حقیقت وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے دین کا ایک ایسا کام پتہ چل گیا ہے جس کام کا محمد الرسول اللہ کو بھی پتہ کوئی نہیں تھا، یا اگر پتہ تھا تو پھر دنیا کو بتایا ہی کوئی نہیں تھا محمد نے۔ یہی اس کا ہے نا مطلب، اور کیا مطلب ہے؟ یہ امام مالک کا میں نے آپ کو فرمان سنایا کہ جو دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے بدعت، تو پھر گویا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، کہ حضور نے رسالت میں خیانت کی ہے، کہ آپ نے تو نہیں بتایا کسی حدیث میں آپ کی زندگی میں کوئی نہیں، اور آج تجھے پتا چل گیا کہ یہ دین ہے۔ اللہ دعاؤں میں
زندوں مردوں کے وسیلے دے کر، فوت شدہ بندے کا وسیلہ دے کر دعا کرنا میرے محمد کا کوئی طریقہ کوئی نہیں۔ ہائے، نمازوں کے بعد بیٹھ جانا امام کی انتظار میں، کوئی ایک دعا کی انتظار میں بیٹھا ہے، کوئی سنتے پڑھ کے دوسری دعا کے انتظار میں بیٹھا ہے، یہ سارے طریقے من گھڑت ہے، میرے محمد کا طریقہ کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا تو دین بنے گا، اگر میرے محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ نہ چلے تو کبھی بھی تیرا کام دین نہیں بن سکتا۔ اور یہ چھوٹا موٹا جرم بھی نہیں، یہ ایسا جرم ہے جو تجھے حوض کوثر پہ بڑا شرمندہ کرے گا۔ حوض کوثر پہ بتی بندہ بڑا، بولو، شرمندہ ہو۔ کس طرح بتا؟ اللہ کے نبی جی حوض کوثر پہ جام بھر رہے ہوں گے اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، دور سے آتی ہوئی ایک جماعت اللہ کے نبی جی کو نظر آئے گی، اللہ کے نبی جی انہیں دیکھ کے پیالے بھرنا شروع ہو جائیں گے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ درمیان میں پردے ڈال دیں گے، اور اللہ کے نبی جی جب پیالے بھر کے دیکھیں گے کہ آگے تو وہ نظر نہیں آتے، پردے آ گئے، اس موقع پہ اللہ کے نبی جی فرمائیں گے اصحابی اصحابی اصحابی، میرے اللہ یہ کیوں میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں اور میری امتیوں کو مجھ سے دور کیا ہے؟ اور اللہ اوپر سے فرمائے گا میرا پیغمبر انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرا پیغمبر تجھے پتا کوئی نہیں، یہ تیرے امتی تو ہے لیکن انہوں نے تیرے دین کے اندر بڑی تبدیلیاں کر دی تھیں، بڑے نئے نئے کام تیرے دین کے اندر شامل کر دیے تھے۔ اچھا یہ وہ ہیں جنہوں نے بدعتیں کی ہیں اور میرے دین میں ملاوٹیں کی ہیں، تو پھر کیا کر؟ سوکن لمن غیر بعدی، اے اللہ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، دفع کر ان کو میری آنکھوں سے دور کر، میں محمد کبھی انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ بڑے شرمندہ ہوں گے وہاں جا کر، حضور ان کی طرف چہرہ اٹھا کر، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا